پر بھی معافی ہے تب قبول ہوگی کہ آپ اپنی نیکی کو اس قابل نہ سمجھیں کہ یہ بھی درجہ قبولیت پائے گی. اس لیے کہتے ہیں سوائے درود شریف کے، درود شریف ہماری طرف سے نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ یقینی قبول ہو جاتا ہے. عجیب ہے. شیخ تقی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ درود شریف جو ہے یہ ہم نہیں بھیجتے، اس لیے ہمیں حکم ہے تم درود بھیجو تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ، اللہ آپ ہی بھیجیے، انہیں کو کہتے ہیں. یہ صرف ہمیں ویسے بیچ میں شامل کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور محبوب کا معاملہ ہے، ہمیں شامل کیا ہے نیکیاں دینے کے لیے، ورنہ ہمارا دخل نہیں. اگر ہمارا دخل ہوتا تو کبھی قبول ہوتا کبھی قبول نہ ہوتا، جیسے باقی نیکیاں. بڑے سے بڑا عمل انسان کا قبول نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے شہید آئے گا قبول نہیں، شہادت، سخی آئے گا سخاوت قبول نہیں، عالم آئے گا علم قبول نہیں، قاری آئے گا قرآن قبول نہیں. لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو یقینی قبول ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، ہمیں تو بہانے سے ایڈ کیا ہے دینے کے لیے. یہ ان کا اور ان کا معاملہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے کس درجے میں؟ کسی درجے میں ہماری ضرورت نہیں. لیکن یہاں پر احسان ہے کہ ہمیں شامل کریں. تو ہم بھی پھر انہی کو درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی، اللہ آپ ہی بھیجیں. ہم کیا بھیجیں گے؟ ہمارے پاس تو ہمیں تو طریقہ ہی نہیں. سوائے اس کے ہر عمل میں قبولیت اور عدم قبولیت کا خوف لگا ہوا ہے. اس لیے انسان خوف اور رجا کے درمیان، اور جب عمل قبول ہو جاتا ہے جس آدمی کا، اس کا خاتمہ یقینی ایمان پر ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کو اجر دینا ہے، جب اجر دینا ہے تو اس کے لیے اس کو ایمان سے لیا. غیر مومن کو تو کیا کریں، غیر مومن کو اجر نہیں ملے گا، مومن کو اجر ملے گا. تو اجرت ملے گی جب ایمان کے ساتھ جائے گا. اس لیے قبولیت عمل کی بہت اہمیت ہے. اس لیے آدمی سے کہا جاتا ہے جو حج پر چکو فاذکروا اللہ، اللہ کو خوب یاد کرو. نہیں پورے حج میں اللہ کو یاد کیا، اگر نہیں دیکھو اب گھر جا رہے ہو مستقل یاد رکھنا، ہماری میزبانی سے فائدہ اٹھا کر جا رہے ہو، اب بھولنا نہیں تم جانا کسی قدم پر. جیسے انسان سفر میں جائے اور کوئی اس کی بہت اچھی خدمت کرے، ہمیشہ یاد رکھتا ہے اس کو، وہاں گئے کہ اب ہم اپنے گھر بلایا ہے، رسول اللہ کے گھر میں جاؤ گے، اب ہمیں بھولنا نہیں، فاذکروا اللہ، اب ہمیشہ تم نے یاد رکھنا. تو مناسب تم فاذکروا اللہ، پورا کرو، ہمیشہ یاد، بھولنا نہیں. ہر قدم پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دو طریقے ہیں، یاد کرنا، یاد رکھنا. یاد کرنا، یاد کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، یہ یاد کرنا. یاد رکھنا، جب بھی نفس اور شیطان گناہ کی طرف بلائے تو مولا کو یاد کر کے رکھنا ہے. نہیں ہم ان کے حق میں بتائی نہیں کریں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں یاد رکھنا. یاد کرنا، یاد رکھنا، دونوں طریقے. اور یہ یاد رکھنا کب ہوتا ہے؟ جب نفس اور شیطان گناہ کی طرف بلاتا ہے. معاشرہ، تین چیزیں گناہ کی طرف بلاتا ہے. نفس بلاتا ہے انسان کے اندر، شیطان اور معاشرہ، ماحول، برادری، دوست. ان تینوں وقت مولا کو یاد رکھنا ہے. نہیں اور یاد کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، دونوں کا حکم. فاذکروا اللہ، ہمیں یاد کرنا بھی، یاد رکھنا بھی. عجیب ہوتا ہے.